میرے عزیز ساتھیوں، ایک اسلامی خاتون کا بڑا ہی درد بھرا سوال آیا ہے، وہ یہ کہ میرا شوہر میرے پیچھے کے مقام کو یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، پیچھے کے مقام میں ہم بستری اور جمع کرتا ہے، اور جب میں اسے منع کرتی ہوں، اس عمل سے روکتی ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، یہ درست ہے، یہ جائز ہے۔ پھر جب اسے سمجھاتی ہوں، اسے بتاتی ہوں، علماء کی باتیں اس تک پہنچاتی ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر گناہ ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس عمل کے بعد میں توبہ کر لوں گا۔ جب اس جملے کو میں سنتی ہوں تو لاجواب ہو جاتی ہوں، پھر کوئی طریقہ نہیں بچتا جس طریقے کو اختیار کر کے میں اپنے آپ کو بچا سکوں اور اس عمل سے خود بھی رک سکوں اور اسے بھی روک سکوں۔ لہٰذا آپ کوئی ایسی بات بتائیے اور شرعی طور پر کوئی ایسے نقطے کی بات بتائیے جو عقل کو لگے اور ہماری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرے کہ یقیناً اس مقام کا یوز کرنا، استعمال کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ تو دیکھیے، اگر اس ویڈیو کو آپ اپنے شوہر تک پہنچا دیتی ہیں تو اللہ کی ذات سے مجھے قوی امید ہے کہ آپ کے شوہر کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا تو اس عمل سے آج ہی توبہ کرے گا اور کبھی بھی اس مقام میں وہ نہیں اترے گا، نہیں جائے گا۔ آپ کے شوہر کا یہ خیال اور آپ کے شوہر کا یہ تصور کہ وہ مقام ہمارے لیے جائز اور درست ہے، یہ ان کی غلط خیالی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ وہ مقام اس کام کے لیے نہیں ہے جس کام کے لیے وہ شخص استعمال کر رہا ہے، کیونکہ وہ مقام گندگی ہے، مقام نجاست ہے۔ اللہ نے اس مقام کو کسی دوسرے کام کے لیے بنایا ہے، اور اصول ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ لا یجوز، کہ جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا جائے اس چیز کو اسی کام کے لیے یوز کیا جائے، اگر اس چیز کو اس کام سے ہٹ کر کسی دوسرے کام کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ یہ کرتا ہے، اس کرتے کو بنایا گیا ہے بدن میں ڈالنے کے لیے، بدن میں پہننے کے لیے۔ آپ اس کرتے کو بدن میں نہ پہن کر پاجامے کی جگہ پر ٹانگ میں ڈال لیں تو پھر دنیا بھی آپ کو بیوقوف کہے گی اور آپ کی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے اس مقام کو بنایا ہی کسی اور کام کے لیے، پھر آپ اس مقام کو کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یوز نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے شرعی طور پر بھی اس بات کی اجازت نہیں ملتی کہ شوہر اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام کا استعمال کرے، یوز کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں حالت حیض میں ہوں، جب ان کو ماہانہ خون آئے، حیض کا خون آئے، تو تم ان سے دور رہو، ان سے نہ ملو، ان سے جمع اور ہم بستری نہ کرو۔ اس کی علت اور وجہ کیا ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ حالت حیض میں بیویوں کے پاس جانے سے منع کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی علت بھی بیان کی، اس کی وجہ بھی بیان کی کہ آخر حالت حیض میں بیویاں تمہارے لیے حرام کیوں ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یسألونک عن المحیض، کہ حیض کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو اذن، کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک نجاست ہے، ایک گندگی ہے، ایک پلیدگی ہے، لہٰذا اس نجاست کی وجہ سے تم اپنی بیوی سے حالت حیض میں دور رہو، حالت حیض میں تم اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ، ان سے جمع اور ہم بستری نہ کرو۔ تو آپ سوچئے کہ جو مقام شوہر کے لیے جائز اور درست تھا، اس مقام میں گندا خون آنے لگا، تو اس گندا خون کے آنے کی وجہ سے وہ مقام آپ کے لیے حرام ہو گیا، وہ بیوی آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ محض ایک عارضی نجاست کی وجہ سے وہ مقام آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ تو وہ مقام جو مقام گندگی ہے، جس مقام کو گندگی کے لیے ہی خاص کیا گیا ہے، تو اس مقام کا یوز کرنا، اس مقام کا استعمال کرنا کیوں کر جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں درست ہو سکتا۔ آپ کی عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ مقام گندگی ہے، وہ مقام کسی دوسرے کام کے لیے خاص ہے، تو اس مقام کا یوز کرنا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شوہروں پر لعنت بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت برساتے ہیں جو اپنی بیویوں کے آگے کے راستے کو چھوڑ کر پیچھے کے راستے کو یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھتا بھی نہیں، ایسے لوگوں سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیتا ہے۔
آپ سوچئے کہ وہ رب کائنات جس کے صدقے طفیل ہم سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہی ہمیں نہ دیکھے تو پھر ہماری زندگی کس کام کی؟ کتنی بڑی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھتا نہیں اس گناہ عظیم کی وجہ سے، تو ہم اتنا سنگین گناہ کیوں کریں؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں، تو ہم ایسا گناہ کیوں کریں؟ تھوڑا سوچئے، غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شہوت کو مکمل کرنے کے لیے، آپ کی شہوت کی تکمیل کے لیے ایک خاص مقام بنایا ہے، وہ بیوی کے آگے کا حصہ ہے۔ آپ بیوی کے آگے کے حصے میں ہی اتر سکتے ہیں، اور آپ کے شوہر کا یہ کہنا کہ اس گناہ کے بعد میں توبہ کر لوں گا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو یہ آپ کے شوہر کی بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی نادانی اور بے وقوفی ہے، کیونکہ انہیں یہ پتا نہیں کہ توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کس چیز کا نام ہے۔ توبہ اس چیز کا نام نہیں کہ آپ صرف زبان سے یہ اقرار کریں کہ اللہ میری توبہ اور آپ کی توبہ قبول ہو جائے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ کا شوہر تو یہ گناہ کر رہا ہے اس ارادے سے کہ میں توبہ کر لوں گا، اور پھر اس کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ پھر گناہ کروں گا پھر توبہ کر لوں گا، پھر اس کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں گناہ کروں گا پھر توبہ کر لوں گا، تو اس توبے کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ توبہ قبول بھی نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کے صحیح اور درست ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو آپ اس گناہ پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اور آپ کے شوہر کی کیفیت تو بالکل الگ ہے کہ یہ گناہ جان بوجھ کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا اور پھر اس گناہ کو کروں گا، تو اس کو اس گناہ پر کوئی شرمندگی نہیں، وہ شوہر اس گناہ پر نادم ہی نہیں، تو اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے توبہ کے صحیح اور درست ہونے کی شرط یہ بھی ہے کہ آپ جس گناہ سے توبہ کرے اس وقت یہ ارادہ کرے، یہ عزم کریں کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، پھر جا کر آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن آپ کا شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ کروں گا پھر توبہ کر لوں گا، پھر اس کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ پھر گناہ کروں گا پھر توبہ کر لوں گا، تو اس توبے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، آپ کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی باتوں کو جانتا ہے، اور دل پر ہی اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل کی بھیدوں کو اللہ جانتا ہے۔ اگر واقعتاً آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور آپ صدق دل سے توبہ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ آپ کو معاف کرے گا، آپ کو بخش دے گا، آپ کے پچھلے سارے گناہ کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ صدق دل سے توبہ کریں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں، اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔